الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ الانعام شروع کر رکھی ہے، اور یہ قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے جو مکے میں 12 یا 13 نبوی میں نازل ہوئی ہیں۔ بڑے اہم احکامات آئے ہیں اس میں، خاص کر جو اب چل رہے ہیں اس وقت، وہ ہیں بدعات۔ اس وقت جو معاشرے میں بدعات تھیں ان کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کر کے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں حلال و حرام سے متعلق ہیں، اور حرام و حلال اتنی اہم چیز ہے کہ اگر حرام کا کپڑا بھی پہنا جائے گا تو اس میں نماز قبول اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس کا خلاصہ ہے اور کما قالا۔ لہٰذا یہ حلال اور طیب دو چیزیں ہیں۔ طیب کا مطلب ہے کہ وہ سراسر حلال طریقے سے کمائی گئی ہے، حلال طریقے سے خرچ کی جا رہی ہے، نہ اس میں رشوت نہ حرام، کوئی کسی چیز کی ملاوٹ نہیں۔ وہ رزق جو ہے وہ بالکل پاکیزہ اور طیب ہے، اور اس کو پھر خرچ بھی بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا طیب۔ حلال وہ چیز ہے، چاہے وہ گوشت ہو، وہ حلال اسی وقت ہوگا جب وہ عین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ جانور ذبح کیا جائے۔ حلال و حرام بھی اللہ ہی کا حق ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ حق فرما دے وہ حق ہے، اور جس کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں طیب اور حلال کھانے کا حکم اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی دیا، اور اہل ایمان کو بھی اس کی سختی سے تاکید کی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو سختی سے تاکید کیوں کی ہے اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کھانے کو؟ کیوں اس کی سخت تاکید کیوں آئی ہے؟ جلدی بتائیں۔ اس کو کھانے سے انسان کے وہ جو عبادت کے فرائض ہے نا، وہ احسن طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ حلال و حرام کو فالو نہ کرے بندہ تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، حرام کھانے والا شخص کبھی اللہ تعالیٰ جب اس کو حرام میں مزہ آنے لگتا ہے اور حرام ہی اس کا وسیلہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اسی لیے اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ انسان کی زندگی اگر حلال اور طیب کھانے کے بعد جس طرح استوار ہوتی ہے دین پر، اور وہ دین پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، تو دنیا میں اس کو اللہ کی تائید اور نصرت مل جاتی ہے، اور آخرت میں وہ جنت میں جاتا ہے۔ لیکن کھانے پینے کے معاملے میں اگر اس کا معاملہ حرام چیزوں پر ہو تو وہ شخص نہ اس کا کوئی عمل قبول اور نہ وہ جنت میں داخلے کا مستحق، کیونکہ اس نے اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کی ہے۔ اور یہ احکامات کھانے پینے سے متعلق ہیں۔ کھانا پینا حلال ہوگا تو آپ کے اندر اچھے اخلاق کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا فرما دے گا۔ حرام کھا کر انسان جو ہے وہ کبھی بھی اس کے دل میں، اس کے دماغ میں خیر نہیں آئے گی۔ آج آپ کا ملک انہی چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو، حلال و حرام کو بالکل کچھ ڈال اللہ کے احکام کو، اور آپ حالت دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہوں میں ملوث ہونے کی کہ ہمارا رزق جو ہے جو ہم کھا پی رہے ہیں وہ حلال اور طیب نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اسی لیے آپ اگر دیکھیں، واپس آئیں سورہ الانعام میں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے
کہ کون سے جانور ان بدعتوں کی وجہ سے جو اس وقت رائج تھی اور آج بھی رائج ہے، تھوڑی سی شکل بدلی ہوئی ہے، اور اگر ان چیزوں پر آپ جو ہے وہ کریں گے لوگ، تو پھر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر یہ بدعتیں جو ہیں ان کا کوئی قرآن و سنت سے یا آسمانی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں میں نے آپ کو تفصیل سے لکھوائی تھیں، آیات بھی لکھوائی تھیں جن میں حلال و حرام کا ذکر آیا ہے۔ تو اگر ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا تو پھر وہ بدعات میں ملوث ہو چکا ہے اور وہ سنتوں کو چھوڑ چکا ہے، اور وہ اپنے اس کے لیے جب یہ دلیل لاتا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ پھر اور بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ چیزیں بڑی تفصیل سے یہاں بتائی گئی ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مومن کی زندگی سب سے پہلے اس کا کھانا پینا حلال اور طیب، اور اس کے لیے پھر آپ نے دیکھا کہ کل آیت نمبر 142، اس کے بعد فوراً جب ان سب چیزوں کا بدعات کا بیان ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو کمال کی نعمتیں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے سے ہوں، جیسے زمین سے چیزیں اگتی ہیں جس کا ذکر آپ کے دیکھتے ہیں آیت 141 میں ہے کہ توحید ربوبیت کی نشانیاں ہیں، باغات ہوں، کھیت ہوں، ان کی طرح طرح کی پیداوار جو ہے وہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے انسانوں پر۔ اور اس کے بعد بتایا کہ یہ جو آپ کے فروٹ ہیں، کھجور ہے اور دیگر فروٹس ہیں جیسے زیتون، انار، اور کچھ ملتے جلتے ہیں شکل میں لیکن کھانے میں بالکل ذائقے میں بالکل مختلف، یہ آپ روز مرہ کا آپ کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں باغات کی شکل میں، مویشیوں کی شکل میں، تو اگر باغات اور زمین سے اگنے والی چیز ہے تو اس کا حق ادا کرو، اور وہ حق ہے پیداوار پک کے جب آپ اس کو لیتے ہیں تو پھل میں سے کچھ حصہ اللہ رب العالمین کے نام پر دینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں اپنی نعمتیں کہ ذرا تم جانوروں کو تو دیکھو، کچھ تم بال برداری کے لیے استعمال کرتے ہو، کچھ تم گوشت کے لیے استعمال کرتے ہو، لہٰذا ان کو بالکل اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرو، اور نہ اپنے خواہشات کو اس میں دخل اندازی کرنے دو، نہ شیطان مردود کو جو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان کیوں عدو و مبین ہے، جس کا ذکر آیت 142 میں ہے کہ وہ مردود ہے جس نے اللہ کے احکامات کی روز اول انسان کو سجدہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو کی نافرمانی کی، وہ مردود ہے، لعین ہے، اور اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ آپ ذرا مجھے موقع تو دیکھنا میں اس انسان کو کیسے اس کی بےکنی کرتا ہوں، اس کو کس طرح میں گمراہی میں ڈالتا ہوں۔ اس کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کیونکہ انسان کا امتحان مقصود تھا، اور اس امتحان میں اس کو اختیار دیا گیا، چاہے تو برا راستہ چوز کرے، انتخاب کرے، چاہے تو اچھا راستہ، سیدھا راستہ، جنت کو جانے والا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ شیطان اور بری خواہشات کا راستہ ہے۔ لہٰذا ان سارے حلال و حرام کے احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شریعت ابراہیمی میں کیا کیا چیزیں حرام تھیں، کیونکہ وہ شریعت جو ہے وہ بڑی آسمانی شریعت میں واضح شریعت ہے، اور حضرت ابراہیم کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، سارے کے سارے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے وابستہ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ اس لیے کہ وہ آپ کی ایک نسل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہے، اور مسلمان یا عرب جو ہیں اس لیے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ لہٰذا 4 آیتیں میں نے آپ کو لکھوائی تھیں کہ وہ شریعت ابراہیمی کے محرمات کیا ہیں، سورہ بقرہ کی 173، سورہ
نساء کی 160، سورہ مائدہ کی 3 اور سورہ نحل کی 115 یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوں گی۔ اور آج ہم چلتے ہیں حلال و حرام کے معاملے میں کیا رویہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، اس کی آج آپ آیت 146 میں ہم دیکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے بنی اسرائیل کو ہمارے سامنے عبرت اور نمونہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تم سے پہلے ایک قوم تھی جو شریعت کی حامل تھی، اس نے شریعت کس کے ساتھ کیا کیا، اس کا بیان ہمیں عبرت دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کی اس کامل و اکمل شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن و سنت کی شکل میں نازل فرمائی ہے، ہم اس کے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہ کریں، ہم اس کو من و ان فالو کریں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں ہماری جو سرفرازی ہے وہ اس شریعت پر عمل کرنے میں عمل کریں گے تو عرب کے جاہلوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں وہ دنیا کے امام بن جائیں گے۔ اور تم آج دور جدید دور حاضر میں تعداد میں اس کثرت سے ہو کے ذلیل اس لیے ہوگے کہ تم نے اس قرآن اور اس سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا اصول، ضابطہ اور پکا قاعدہ ہے۔ آج بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم توبہ طائب ہو کر استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب دیکھیں یہودیوں نے جب یہ اللہ تعالیٰ کی حرام اور حلال کی احکامات کو نہیں مانا تو پھر سنیں، بڑے غور سے دیکھیں آیت 146 میں کہ ان کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے شریعت کو مشکل بنایا، اپنے حلال و حرام کے طریقے گھڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر اور مشکلیں ڈال دی کیونکہ ان کو وہ قبول نہیں تھا وہ جو دین کا احکامات تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور مشکلیں احکامات کے ذریعے وہ آج بیان ہوگا، بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہود پر حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ہر وہ جانور جو ناخنوں اور پنجوں والا تھا، میں اس کی تفصیل آگے کروں گا۔ وَمِنَ الْبَقْرِ، اور گائے یا بیل، والغنم، اور بکری اور بھیڑ، حرمنا علیہم، یعنی ایک تو پہلا نمبر کیا حرام تھا ان پر؟ یہ جو ناخنوں اور پنجوں والے جانور ہیں۔ یہ کون سے ہوتے ہیں ناخنوں اور پنجوں والے جانور؟ سر یہ جو اڑنے والے ہوتے ہیں کچھ تو، اور کچھ کے جو یہ جو یعنی کہ جن کے ناخن ٹائپ ہوتے ہیں، اچھا جو اب گوشت کھاتے ہیں، میں آپ کو جو بتاتا ہوں، گوشت کھاتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے نا وہ ان جانوروں کو اچھی طرح دیکھا نہیں ہے، لہذا آپ ایک اندازے کرتے ہیں، میں نے کیونکہ دیکھا ہے تو یہود کی شرارت کی پاداش میں ہر ناخن اور کھر والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہیں، مثلا اونٹ، شتر مرغ، بطخ، یہ حرام، یہ ان کے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ناخن جو ہیں، وہ ناخن جو ہیں ان کے، وہ آپ ضرور اگر دیکھیں کیئرفلی تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھے کل ذی ظفر، وہ جانور جن کے ناخن یا پنجے پھٹے ہوئے، وہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے۔ اور دوسرا گائے بیل اور بھیڑ بکریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر حرام کر دیا؟ حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان کی جو چربی تھی وہ ان پر حرام کر دی۔ اور کون سی حلال چھوڑی ان کے لیے؟ اللہ، ہاں مگر وہ حلال تھی ما ہم حملت ظہورہما، جو ان کی پیٹھوں سے لگی ہوئی ہوتی تھی، پشت پر ہوتی تھی، اور اول حوایا، یا جو ان کی آنتڑیوں پر لگی ہوئی ہوتی تھی، او ما اختلط بعظم، اور جو ان کی ہڈی سے ملی ہوئی ہوتی تھی۔
اب دیکھیں کہ یہ آپ اللہ نے ان حلال چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی شریعت حلال و حرام کے بارے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیوں کیا ان کے لیے حرام، کہ جن کے پنجے اور پاؤں پھٹے ہوئے ہوں، یا گائے بکری اور بیل اور جو گائے ہے کہ ان کی وہ چربی جو جس کا ذکر آیا ہے کہ جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہو، یا آنتڑیوں پر لگی ہوئی ہو، یا اس سے ملی ہوئی ہو، ہڈیوں پر لگی ہوئی ہو، ملی ہوئی ہو، تو اس کو اس لیے کہ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ببغیہم، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سچا ہے، ہم سچے ہیں، جو فیصلے اللہ کرتا ہے وہی برحق ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہ کرو، کوئی بدعتیں نہ کرو جن کا اوپر ذکر ہے، ورنہ مشکلوں میں پڑ جاؤ گے، ورنہ حرام خوری میں لگ جاؤ گے۔ لہذا بڑے سکون سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال فرمایا ہے وہی برحق ہے، اور جس کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کے نقصان اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں، جسمانی بھی ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ جانور جو میں نے بتایا ہے، پھر گائے بکری کی جو چربی پشت یا انتڑیوں پر نہ لگی ہوئی ہو یا ہڈی کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو، ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ اب اگر آپ نے جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا اندر کھولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ چربی کہاں کہاں ہے، اور یہ اس چربی کے حوالے سے ان کو یہ بات سب چیزیں اس لیے کہ ان میں سے کوئی چیز عید ابراہیمی میں حرام نہیں تھی، یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سب کچھ حلال تھا جو آج جیسے ہمارے پر حلال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں کی نافرمانی اور شرارتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہوئیں۔ اچھا، قرآن دوسری جگہ کہتا لیکن ہے، سر باز تو وہ پھر بھی نہیں آتے تھے، دیکھیں نافرمانی تو سے نا۔ دیکھیے ایک جب گناہوں کی سرشت بن جاتی ہے، آپ خود سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا دین لے کے آئے کہ بالکل انسانی فطرت میں جو چیزیں ٹھیک لگتی ہیں انہی کا حکم دیا گیا، انہی چیزوں سے روکا گیا جن کو خود انسان منکر سمجھے، اس کی طبیعت میں ان کو حرام اور ناجائز قرار دیتی ہے۔ معروف اور منکر کا مطلب ہی یہی ہے، معروف وہ جو انسان کو پسند ہے، اور منکر وہ جس سے انسان نفرت کرتا ہے۔ تو جب وہ شریعت اللہ کے رسول لے کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اور یہ بات وہ دعوت میں کہتے تھے کہ دیکھو اس کو قبول کر لو، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ دنیا کے اس لیے بہتر ہے کہ یہ غذا کھا کے جو تم اعمال کرو گے وہ اللہ کے پسندیدہ اعمال ہوں گے، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا، آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور گناہ اس کے لیے لذت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص حرام کھاتا ہے، اب وہ بچوں کو بھی کھلا رہا ہے، مکان بھی بنا لیے، گاڑیاں بھی لے لی، اور بینک بیلنس بھی، اور جیسے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پھر باہر جا کے دبئی میں اور امریکہ میں اور یورپ میں انویسٹمنٹ شروع کر دی۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آتے، کیوں؟ انہوں نے اپنے اندر جو روشنی اللہ نے رکھی تھی نا، ان کو پیدائش کے وقت باطن میں کہ نیکی اور بدی ان کو پسند، نیکی پسند، بدی سے نفرت، اور اللہ نے ان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، اس چیز کو انہوں نے مسخ کر کے برائی میں ملوث ہو کے برائی کی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کا بھی فیصلہ کہ ان کے دلوں پر مور لگا دی، اور اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز جب برائی انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جائے تو پھر یہی بنی اسرائیل کا حال تھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حال بھی یہی ہے۔ آپ خود یورپ میں دیکھ رہے ہیں جو مسلمان وہاں پہنچے ہیں کس قدر وہ اس معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں۔ لہٰذا آیت میں قرآن کتاب ہدایت ہے تو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے یہ برائیاں ان میں تھیں، یہ برائیاں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی پھر نیکیوں کا پورا ایک
جو ہے امر بالمعروف، وہ اس کا سلسلہ قرآن مجید میں ملتا ہے، اور نہی عن المنکر کہ برائی سے قرآن روکتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ 146 میں اگر کلیئر ہے تو ہم چلتے ہیں 147 پر۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو پھر کس طرح تسلی دیتے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اور پھر اگر یہ تمہیں جھٹلائیں جو وہ کر رہے تھے، جو ہر نبی کے ساتھ ہوا، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دو، ربکم ذو رحم، کہ تمہارا رب بڑا رحمت والا ہے، رحمت واسعۃ، بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، یرد باسہ عن القوم المجرمین ولا یرد، اور نہیں پھیرتا باسہ اپنا عذاب، کس سے؟ مجرموں کی قوم سے۔ اب آپ نے ترجمہ سن لیا، میں پہلا پھر بتاتا ہوں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا رب وسیع رحمت کا مالک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے بھلا؟ اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو پھر بھی ان کو کہو کہ تمہارا رب بڑی ایسی رحمت جو بڑی وسیع ہے اس کا مالک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اللہ پاک رسول پاک کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ذو بھئی رحمت، دیکھیں آپ لمبی چوڑی بات نہیں، اللہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ذو رحمت، میں بڑی وسیع رحمت کا مالک ہوں، کس سے؟ جو جھٹلا رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ یہی وہ سر چیز ہے۔ جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب۔ جی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کے اوپر ہے، جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے دنیا یہ میں۔ ساری باتیں آپ جنرل کر رہے ہیں، آیت کے اندر مجھے بتائیے اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے میں ذو رحمت۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ہیں وہ سوال جو آپ کو اب آیت کے اندر کر کے سمجھنے چاہیے۔ یہ ہے فہم قرآن۔ سر یہ نہیں کہ اگر وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو تب اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کی اللہ کی رحمت وسیع ہے ان کے لیے، اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، اب غور سے سر سنیں۔ جی فرمائیے۔ اللہ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ابھی تک تمہیں اپنے عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ بڑے غور سے سنیں اور سمجھا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آیت کی مشکلات کیا ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح اپنے ذہن میں کلیئر کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں بڑی وسیع رحمت کا مالک ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، اس کے باوجود کہ وہ جرم کر رہے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے۔ مہلت کس بات کی؟ تاکہ وہ معافی مانگ لیں، اور اگر معافی نہیں مانگیں گے، اور یہ مہلت جو ان کو ملی ہوئی ہے یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ مہلت دے رہا ہے کہ وہ توبہ طائب ہو جائے۔ اگر وہ توبہ طائب نہیں ہوتے اس مہلت کی وجہ سے جو اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، تو پھر ان کے اوپر باز نہیں آئیں گے تو عذاب آئے گا۔ یہ ہے ذو رحمت ان کے لیے جو مجرم ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، کہ اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو مہلت دے رہا ہے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کر لیں، اللہ نے مہلت دے رکھی اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اگر وہ اس کے رحمت کے باوجود بھی باز نہیں آتے اور اپنے جرم پر اصرار کر کے مجرم بنتے ہیں، تو اللہ کا پھر اصول بھی سمجھ لیں کہ اللہ ایسے مجرموں کو پھر بالآخر تباہ کر دیتا ہے اگر وہ مہلت میں بھی توبہ طائب نہ ہوں۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھئے، بات کلیئر نہیں ہے، لیکن ایک خدا کے لیے ادھر کی بات ادھر مت لگایا کریں آیت کے اندر، تاکہ ہمارا شرح صدر ہو جائے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم نے سمجھ لی ہے۔ تو اللہ کا اصول کہ وہ رحمت دے والا ہے، وہ مہلت دیتا ہے مجرموں کو۔ اگر مہلت کے بعد بھی باز نہ آئیں تو پھر جرم پر اصرار کریں
تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ سن لیں اچھی طرح کہ پھر اللہ کا عذاب مجرموں کو گھیر لیتا ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم، اور اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ سر یہ اگر جھٹلائیں وہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اچھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی تو دی جا رہی ہے نا۔ بھائی تسلی سے کے بعد ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اصول اللہ کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور اس اصول پر عمل نہ کرنے والوں کو وعید بھی دی جا رہی ہے۔ صرف آپ اتنے کی بات کہہ کہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، آگے جو اصول بیان ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ بھائی اسی جو بیان آیا ہے اسی میں کہا کہ اللہ ذو رحمہ ہے اور رحمت واسعہ والی ہستی ہے، اسی کے تحت وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ انسان توبہ کر لے۔ اگر پھر بھی باز نہیں آتا اور پھر جرم پہ جرم کرتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے۔ اصل بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنی سنت سے آگاہ کر رہا ہے اور تسلی دے رہا ہے، اور سارے اہل ایمان کو اس پر متنبع کر رہا ہے کہ یہ ہے اللہ کی سنت، یہ ہے اللہ کا قاعدہ، یہ ہے اللہ کا اصول۔ کہ ڈھیل کے بعد بھی جو سمجھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اب اس کے جرم میں ضرور سزا دیتا ہے۔ سارے انبیاء کو دیکھ لیں، سورہ اعراف کو پڑھ لیں، سورہ ہود کو پڑھ لیں، سورہ شعراء کو پڑھ لیں، کہ اللہ نے ہر نبی کے قوم کو جس کی طرف وہ بھیجے گئے ان کو مہلت دی۔ اور جب بات ہم یہ پاکستانی ہے نا، تو ہمیں یہ رحمت کا کام سمجھ میں کم ہی آتا ہے، کیونکہ ہم نے توبہ کرنی کوئی نہیں، 76 سالوں سے ہم نے توبہ کوئی نہیں کی، اور آئندہ بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے ہمیں یہ سمجھ نہیں آنی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آیت 146 کلیئر ہے بالکل؟ سوری 147۔ جی سر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب آئیے آیت 148 میں۔ بڑی مزے کی بات ہے، آج بھی آپ بالکل یہی حال مجرموں سے سنیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ ہم نے اس ہدایت پہ نہیں چلنا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا بہانہ ہے، یہ بہانہ سنیں، آج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، جو پیچھے آیت میں جو آیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کی یہ چاہت ہوتی، ما اشرکنا، نہ ہم نے شرک کیا ہوتا، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا ہوتا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے۔ ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے۔ یہ ان کا بہانہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل نہ کرنا، شرک کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، اللہ چاہتا تو نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ یہ ہے ان کا جواب، اور آج بھی آپ یہ جواب سنیں گے اکثریت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صرف یہی نہیں کہہ رہے، کذالک کذب الذین من قبلہم، یہی بات تو ان کے پہلوں نے کہی جو یہ ان کی حرکتیں کرتے تھے، ان جیسی حرکتیں کرتے، انہوں نے بالکل یہی بات کہی کہ بھائی اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اور آگے بڑی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، حتیٰ، پھر کب یہ بات ہے؟ حتیٰ ذاقوا بأسنا، حتیٰ ذاقوا بأسنا، جب پھر ان کو ہم نے اپنا عذاب کا مزہ چکھا کے چھوڑا۔ اب ذرا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیے کہ یہ لوگ جو بات کہتے ہیں، اللہ کی مشیت کیا ہے بھلا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں لو شاء اللہ، اللہ کی مشیت کیا ہے؟
یہ تو الزام لگا رہے ہیں نا اللہ پر. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ سارے انسان جنت میں جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں بھی نیکی اور بھلائی کو اچھا سمجھتے ہیں، برائی کو برا جانتے ہیں. نیکی کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، برا کرنا ان کو برا لگتا ہے. اسی کو ضمیر بعض دفعہ آپ کہتے ہیں. تو یہ اگر انسان اس فطرت پہ قائم رہے جو اللہ نے جس پر پیدا کیا ہے، یہ اس کی ایک دائمی فطرت ہے. لیکن وہ مسخ ہو جاتی ہے جب اس کے والدین اس کو حرام کھلاتے ہیں، اس کے سامنے برائیاں کرتے ہیں، تو یہ بھی آہستہ سے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے. اور پھر جب گناہ کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، جیسے آپ سن رہے ہیں اس آیت میں. اب اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے نیکی بھلائی کی پہچان رکھ دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرنلی باہر سے اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے ایک انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دی. اور ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جس کی طرف جو کتاب آئی اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لی. اسی کامہ فل اسٹاپ کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جو عمل ہے اس کو بھی محفوظ کر دیا حدیث میں اور اعمال میں، سنتوں میں. لہذا اللہ کی مشیت تو یہ تھی کہ انسان ان چیزوں پر عمل کرے، فطرت کو ٹھیک کر لے اور اللہ کے احکامات قرآن و سنت پر عمل کرے. یہ اللہ چاہتا تھا. اللہ نے اس کے سارے بندوبست کر دیے. لیکن بڑے غور سے سنیے، اختیار بندے کو دے دیا. چاہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے سارا بندوبست کر دیا اور میری چاہت یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے تم جنت میں جاؤ. یہ ہے اللہ کی چاہت. ان بدبختوں نے وہ جو اللہ نے آزادی اختیار کی آزادی دی تھی نا، اس کو چھوڑا اور پھر نفس اور شیطان اور رواجوں کے پیچھے لگ کے انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی. اب اس اللہ کو کہتے ہیں، یہ نعوذ باللہ، اس اللہ اگر نہ چاہتا تو یہ ہم نہ کرتے. الزام کس پہ دھر رہے ہیں؟ اللہ پہ دھر رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے ان کو سب کچھ احکامات دے کے قرآن و سنت کی شکل میں اپنی چاہت بھی بتا دی، لیکن اختیار انہوں نے غلط مس یوز کیا. جو اختیار یہ تھا کہ چاہو تو اس پہ عمل کر کے تم آ جاؤ جنت میں، دنیا میں تم عظیم انسان بنو گے ان پہ عمل کر کے. ان کو چھوڑ کے تم دنیا کے کتے بن جاؤ گے. اپنے ملک میں دیکھ لیں، مسلمانوں کو آج دیکھ لیں آپ. لہذا آیت کو سمجھیں گے نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یہ رب نے کیا ہمارے لیے حکمت کے موتی بکھیر دی ہے. تو جس اللہ پر وہ الزام دھر رہے ہیں کہ اب وہ اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، وہ اللہ نے تو اپنی چاہت کھول کھول کے بتا دی ہے قرآن میں بھی اور سنت میں بھی. لہذا یہ جو ہے کہ اگر اب مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. خدا کی خدا کی مشیت کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ چور اگر مشیت الہی کے تحت چوری کر رہا ہے، حالانکہ دراصل انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ یہ مشیت کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے کہ وہ شکر و کفر، ہدایت و ضلالت اور معصیت سے جو بھی راہ اپنے لیے منتخب کرے گا، اللہ تعالیٰ وہی اس کے لیے کھول دے گا. یہ ہے اللہ کی مشیت. اگر نیکی پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کا انتخاب کرے گا، اس کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم ضرور ان کو اپنے راستے کی رہنمائی کر دیں گے. اور یہدی من ینیب، اس کو ہدایت دے گا جو اس کا طلبگار ہوگا، جو اس کی طرف لوٹے گا. تو اب اگر انہوں نے چوز کیا ہے خود، جس کی اللہ نے آزادی دی کہ وہ برائی پر چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ راہ کھول دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی سنت، اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے. اب دو چیزیں ہیں جو ایک قرآن کے طالب علم کو بہت اچھی طرح سمجھیں، اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں. بڑے غور سے آپ چاہیں تو یہ دو فکرے لکھ لیں.
ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات پر قدرت تامہ حاصل ہے، مکمل کنٹرول حاصل ہے، اور اس کی مشیت ہر کل اور جز پر حاوی ہے۔ طاقت اور قدرت کا یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک حقیقت ہو گئی جس کا ہمیں پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کو بھی اپنے عمل پر ایسا اختیار حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے اور پھر اس کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا ہے۔ جو عمل کرو گے، جس طرح کا عمل کرو گے، اس کا حساب میں تم سے لوں گا قیامت کے دن۔ یہ ہیں دو چیزیں جن کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ انسان کو اختیار ملا ہے اور قدرت تامہ کامل قدرت اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اپنے اختیار کے استعمال کے نتیجے میں اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ برائی کا پہ چلنا چاہے گا دنیا میں، اللہ اس کے لیے وہ راستہ اس پہ چلنا اس کے لیے اس کو چلنے دے گا، روکے گا نہیں۔ دنیا امتحان ہے، حساب ہے، اس کو دینا ہوگا۔ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کو کوشش کرتا ہے آسان بنا دیتا ہے۔ یہ بہت بہت اہم ہے، اس کو سمجھیے۔ اگر کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجیے۔ سر یہ ایسی ہی بات کئی جگہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں نا، اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے تو ہدایت مل جاتی ہے، اب ہمیں تو ہدایت دی اللہ نے کہہ دیا میں جس کو چاہوں گمراہ کرتا ہوں، جس کو چاہوں ہدایت دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے نا، وہ نچوڑ ہے ساری چیزوں کا۔ دو بات، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر چیز پر ہوگا وہ جو چاہے، دوسری طرف بندے کو اختیار کس بات کا؟ کہ غلط راستے پہ چلے گا تو بھی اللہ اس کو چلنے دے گا دنیا میں۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو پہلے صاف صاف بتا دیا ہے یہ نتائج، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، صحیح راستے پہ چلنے کا یہ انجام ہے، برے راستے پہ چلنے کا یہ خوفناک نتیجہ ہوگا۔ اس کے بعد انسان کو آزاد کر دیا، جو مرضی ہے کر، آئے گا میرے پاس، میں تم سے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی بڑی سے بڑی چیز کا حساب لوں گا۔ اور ایسا اللہ کا سسٹم ہے ریکارڈ رکھنے کا، اعمال نامہ تیار کرانے کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی دنیا میں کی ہوگی جس کا اس کو اختیار تھا، اس کے ساتھ اعمال نامے موجود ہوگی۔ ذرا برابر برائی کی ہوگی تو اعمال نامے موجود۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ اللہ کا قانون بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ ایک بات بتائیں کہ انسان گناہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ گناہوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ سر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والا کے لیے، اللہ کی محبت۔ میں نے آپ سے کہا سب سے بڑی وجہ۔ سر آخرت کا یقین نہیں ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اگر آخرت کا مجھے یقین ہو کہ یہ میرا عمل، برا عمل جو ہے وہ قابل سزا ہے اور کوئی وہاں مجھے چھڑا نہیں سکے گا، اور اگر مجھے اس بات کا یقین ہو تو پھر میں دنیا میں بچوں گا برائیوں سے۔ آخرت کا یقین۔ اچھا، یہ قرآن ہم سوچ کے سمجھ کے نہیں نہ پڑھتے، بڑا غور سے سنیے۔ سورہ بقرہ کی میں ابتدائی آیات پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ایسی کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، برحق۔ نمبر 2، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون؟ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس کے آگے کیا ہے؟
هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرت ہم یوقنون، یہ کڑی شرط ہے، 5 شرطوں میں سے آخری شرط ہے وہ بالآخرت ہم یوقنون، کہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت برحق ہے اور مجھے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہے، برا عمل قابل سزا ہوگا اور اچھا عمل قابل انعام ہوگا۔ اچھا یہی نہیں، آپ جائیں سورہ لقمان لکھیں، سورہ لقمان کی ابتدائی آیتیں پڑھیں وہاں جا کے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کڑی شرط وبالآخرت ہم یوقنون۔ تو بات کو سمجھیے قرآن کا طالب علم، کاش ہم یہ سمجھیں، مجھے بتائیں، آپ سب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا کوئی صفحہ خالی ہے آخرت کا خوف دلانے کے لیے؟ ہے کوئی ایک صفحہ بتا دیجئے جہاں اس کا ذکر نہ ہو؟ سر نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، لوگ سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے تو میں گزارش کر رہا ہوں میڈم کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، روز آپ ہم ہر آیت میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مطلب ہے بدلے کا دن، یہاں برائی کی سزا ملے گی اور نیکی پہ اجر ملے گا۔ مالک یوم الدین روز پڑھتے ہیں، یہ یاد دہانی ہے، یہ وارننگ ہے، یہ تنبیہ ہے، اس دن کی تیاری کرو۔ سر اما پارا میں سارا کچھ یہ ہے نا، آخری اس پارا میں دیکھیں کیا کیا کچھ اللہ نے فرمایا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے میڈم کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، آخری پارہ نازل ہوا ہے مکے کے ابتدائی دور میں، وہاں جس چیز کا انسان کو اہم ترین توحید اور آخرت، آخری پارہ ہو، 29واں پارہ ہو، 28واں پارہ ہو، آپ قرآن کا ہر صفحہ جو ہے وہ بار بار یاد دلاتا ہے آپ انسان، یہ ہے وہ یوم آخرت، کیئرفل ہو جاؤ، اس کا یقین کر دو۔ اب آپ ایک اور بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو دکاندار مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، دکان پہ جھوٹ بولتا ہے، 2 نمبر مال بیچتا ہے، یہ آدمی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، اور اپنے دفتر میں دیانتداری سے کام نہیں کرتا، لوگوں کو مشکلوں میں ڈالتا ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آخرت کے یقین سے خالی ہیں۔ اگر آخرت کا یقین ہوتا تو سب سے پہلے وہ دکان پہ غلط مال نہ بیچتا، 2 قسمیں نہ کھاتا جھوٹی، وہ لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرتا۔ یہ دونوں جو کام کر رہا ہے، یہ چاہے اس کو لاکھ نمازیں حج کر پڑھ لے، اگر یہ کرے گا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم نے دین کو بالکل، دین اور دنیا کو الگ کر دیا کہ دنیا میں جو مرضی یہ کرو، بس نمازیں پڑھ لو، حج اور عمرے کر لو۔ اگر تمہاری نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تمہاری نماز تمہیں فحاشی اور عریانی سے نہیں روکتی، وہ نماز ہی کیا ہے؟ آپ ذرا مجھے خود بتائیں، آج 90% مسلمان، اس سے بھی زیادہ ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گھر میں بے حیائی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے، ٹی وی کی شکل میں، لیپ ٹاپ کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، گھر کے اندر مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں، پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ یہ ہماری نمازیں قبول کر لے گا؟ بھائی تمہارا طرز معاشرت جو ہے وہ بالکل اللہ کے رسول صحابہ اور صحابیات والا ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے یہ نمازیں اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یہ عادت سے پڑھ رہے ہیں، شعور کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اعمال میں سر فہرست نماز ہے، اور تاکید قرآن میں دیکھیں کیوں، یہی نماز ہمیں اگر صحیح نماز ہے تو برائیوں اور بے حیائیوں سے روک کر ہم وہ انسان بنیں گے جو اللہ کا مطلوبہ انسان ہے۔ پھر ہم گھر کے اندر، گھر کے باہر، جہاں تک ہمارا
زور چلتا ہے ہم برائی کو مٹائیں گے، ہم نیکی کو فروغ دیں گے، یہ ہم کر رہے ہیں تو پھر ہماری نماز نماز۔ اچھا اب ذرا آیت واپس آئیے آیت میں کہ یہ تو وہ کہتے تھے۔ اچھا یہ جو آیت 148 ہے نا، بالکل اسی کے معنی مفہوم کے بعد جو ہے وہ لکھیں، سورہ نحل 16 نمبر پر ہے، اس کی آیت 135، اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ پہلے وہ پڑھوں گا جو یہاں کی ہے 148 میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ لکھ لیں 16 کی نحل کی 135۔ اچھا پہلی آیت سنیں، دیکھیں قرآن کس طرح کھول کھول کے بار بار بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس چیزوں کا خیال کریں۔ آیت 148 جو آپ سیقول الذین اشرکوا، وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ تو ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تو ان کے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی تو یہی بات کہی، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ نے ان کو۔ اب سنیں آیت 16، سورہ نحل جس کا نمبر 16 ہے، اس کی آیت ہے 135، بالکل سنیں ذرا غور سے۔ سیقول الذین اشرکوا، وہ لوگ کہیں گے جو مشرک ہیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، تو اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہرگز عبادت نہ کرتے کسی چیز کی سوائے یعنی اللہ کے، ہم بھی نحن ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم کسی چیز کو اس اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حرام نہ ٹھہراتے۔ سر آپ سورہ نحل کی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ 135۔ تو اس کی تو کل 128 آیات ہیں۔ سر 35 ہے خالی، خالی 35 ہے؟ جی سر ذرا دیکھیں، سر 35 ہے، 135 سے اس میں آیتیں ہی نہیں ہیں۔ سوری میں نے غلط لکھا ہے۔ یہ تو کل 128 آیات ہیں۔ سر یہ 35 پڑھ رہے ہیں۔ اچھا 35 ہے، سوری یہ میں نے غلط نوٹ کی ہے، آئی ایم سوری، جزاک اللہ۔ تو میں اس کو پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ، یہ مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤ، نہ ہم کرتے عبادت اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے، کہ ہم اللہ کے حلال و حرام کو مانتے، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح تو ان سے پہلے لوگوں نے کیا۔ یہ تھی بالکل الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، مضمون بالکل وہی ہے جو آیت 148 کا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسولوں کو کام تو صرف یہ ہے، وہ کوئی چوکیدار اور ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجے گئے، وہ سن کا کام صرف کیا ہے رسولوں کا، بلاغ المبین، کہ بات کو کھول کھول کے بیان کر کے عمل کر کے دکھا۔ تو آپ نے نوٹ فرمایا کہ حلال و حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح جواب دیا ہے، ایسا جواب کہ منہ بند کر دیا ہے مشرکوں کا، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ چاہتا ہی تو کر رہے ہیں نا۔ تو اب آپ کے سامنے اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کا اختیار کل، قوت کاملہ، جبر، کہ جو چیز وہ چاہتا ہے۔ دیکھیں جبر سے آپ دیکھ لیں نباتات، جمادات، حیوانات کو اس نے کوئی حق نہیں دیا، کوئی اختیار نہیں دیا،
जबर से उनको अपने हुक्म पर चला रहा है। इंसानों को अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया और उसी का इम्तहान है, उसी की आजमाइश है। अच्छा, अब अगर कोई सवाल है 148 पर तो पूछें। सर ये थोड़ा सा हिस्सा रहता है, इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न व इन अंतुम इल्ला तखरुसून। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ उस पर। अब सुने, कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है, फस्तखरिजूहु लना, वो हमारे सामने ले आओ। अब यहाँ इल्म से मुराद क्या है? किसी नबी ने कहा है? क्योंकि यहाँ इल्म से मुराद वो हुक्म है जो अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह ताला ने अहकामात अपने अंबिया को हजरत इब्राहिम से लेकर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब हमें मालूम है। तो कहीं बता दो, हमें बताओ कि क्या अगर इनमें से कोई इल्म तुम्हारे पास है जो इनकी किताबों, सहीफों, तौरात, इंजील और कुरान में है, तो हमें सामने लाओ, हमारे सामने लाओ तो हम देखें। कोई इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों? हलाल और हराम जो अल्लाह ने अहकाम दिए वो अपने अंबिया और उनकी किताबों को वही बजरिया वही दी हैं, वहां से अगर कोई सबूत है तो लेके आओ। फरमाया ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न, ये तो दरअसल अपने गुमानों की पैरवी कर रहे हैं। ये जो इनके अटकल पच्चू हैं, ये जो इनकी दिमागों की इस तरह है, ये अल्लाह के अहकाम नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म के ताबे नहीं है, ये अपनी ख्वाहिशात पर चल रहे हैं। व इन अंतुम इल्ला तखरुसून, और बेशक ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये जो है ये अटकल पच्चू है, ये तुम्हारी अपनी जबान से चीजें निकली हुई हैं, अल्लाह ताला ने इनका कोई हुक्म नहीं दिया। तो ये उस वक्त कुरैश से इल्मी दलील का मुतालबा कर रहा है अल्लाह ताला कि लो इल्मी दलील जो अल्लाह की तरफ से किसी नबी ने कहा हो, किसी आसमानी किताब में ने कहा हो, कुरान हो में हो, सुन्नत में हो, कोई दलील लेके आओ इसके बारे में जो ये तुम बक रहे हो। क्या अल्लाह चाहता तो हम ये कर, अल्लाह ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं इसमें नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह न चाहता तो हम ना करते। क्यों? कि आपको अल्लाह ने अपना तरीका बता दिया कि ताकत और कुदरत तो उसके पास है, लेकिन तुम्हें अख्तियार जरूर दिया, और उसी अख्तियार के नतीजे में तुम्हारा इम्तहान है। तो लिहाजा वहम गुमान पर मत चलो, जन पर मत चलो, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे मत चलो। किस पे चलो? अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के उसूलों पर, अहकामात पर चलो। ये थी आयत 148। अगर कोई सवाल हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो जरूर पूछिए। अब आयत 150 को देखें, कुरान किस तरह इस मजमून को हमें क्लियर कर रहा है, समझा रहा है। जरा समझिए, ये जो हम कुरान समझ के नहीं ना पढ़ते, हम अपने साथ बड़ा जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं, कुल ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, हलुम्मा शुहदाअकुम, कि अपने गवाह ले आओ। भाई जो तुम बात कह रहे हो ना, कोई गवाह ले आओ। कोई साहिब ईमान गवाही नहीं देगा, वो तो कहेगा कि अल्लाह का हुक्म ये है, भाई ये तुम क्या बक रहे हो। कुल हलुम्मा शुहदाअकुम अल्लज़ीना यशहदूना, लोग अपने गवाह जो ये शहादत दें, जिसकी बात तुम्हारी गवाही की तायीद करें, तुम्हारे अमल की तायीद करें। अन्नल्लाह हर्रम हाजा, कि अल्लाह सर ताला ने 149 भी आयत रखे, हाँ ये नहीं 149 रह गई है। छोटी सी आयत ही रह गई है, कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा। ये मैं कैसे छोड़ दिए? जी ये छोटी सी आयत है 49। बिल्कुल, कुल फलिल्लाहि हुज्जतुल बालिगा, जो दलील है ना, हुज्जतुल बालिगा का मतलब है पहुंची हुई दलील, पर हक दलील, पर हक 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 हुक्म किसका है? अल्लाह का है। तो इसलिए कहा, कुल इनसे कहो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलिल्लाहि हुज्जतुल बालिगा। अगर तुम जवाब नहीं देते ना, फिर
پس تو لہذا اصل حجت جو ہے وہ اللہ کی حجت ہے، دلیل اللہ کی حکم ہے۔ فلو شاء اللہ لہداکم اجمعین، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اچھا، یہ اس کے نیچے لکھیں کہ ولو شاء اللہ لہداکم اجمعین، یہ ہدایت و سنت کے بارے میں، ہدایت و ضلالت کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ہدایت و ضلالت کے بارے میں یہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں نباتات، جمادات، حیوانات، ان سب کو اللہ نے زبردستی اپنے حکم پر پابند کر دیا کہ یہ اسی پر چلیں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ کس کے بارے میں؟ جمادات، حیوانات، فلکیات، دیکھ لیں ساری کائنات کو بالکل پابند ہیں اللہ کے حکم کے۔ ایک تو سنت ان کے بارے میں ہو گئی۔ انسانوں کے بارے میں سنت کیا ہے؟ انسانوں اور جنوں کے بارے میں سنت اللہ کی کیا ہے ہدایت و ضلالت کے بارے میں؟ کہ ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو اللہ کے حکم پر چلیں، تو چاہے تو اس کے برخلاف چلیں۔ یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ کس کے بارے میں؟ جنوں اور انسانوں کے بارے میں۔ تو یہ وہ حجت البالغہ ہے، یہ ہے وہ فائنل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ ہاں، اگر اللہ چاہتا تو پھر جس طرح اس نے نباتات، جمادات اور حیوانات کو اپنے احکام کا پابند بنا دیا ہے، تمہیں بھی بالکل آزادی نہ دیتا، تمہیں بھی پابند کر دیتا۔ لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو آیت 149 ساری میں چھوڑ رہا تھا، بڑی اہم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہدایت و ضلالت کے حوالے سے اللہ کی سنت کا بیان آ گیا۔ اللہ کا ہمیشہ سے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو ایک اختیار دیا ہے، صرف محدود۔ وہ کس حد تک؟ کہ وہ چاہیں تو اللہ کی ورنہ دیکھیں انسانوں کا جسم جو ہے وہ بالکل پابند ہے اللہ کے احکامات کا۔ کافر کے بھی بال اگتے ہیں، ہمارے بھی بال اگتے ہیں۔ کافر بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا دیکھتے ہیں، ہم بھی وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ لیکن ہدایت کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ نہیں سر۔ اچھا، اب چلتے ہیں 150 کو ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اسی مضمون سے متعلق ہے۔ قل حلم شہداءکم، ان سے کہو لے آؤ اپنے گواہوں کو۔ الذین یشہدون، وہ گواہ جو تمہارے اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ فإن شاہدوا، اگر وہ گواہی دیں، کس کے برخلاف؟ اللہ کے حکم کے برخلاف، اور اپنی بات کے تائید لے آئیں، تو پھر تم کیا کرو؟ فلا تشہد معہم، پھر ان کے پاس بھی نہ بیٹھو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے احکامات کو جھٹلایا۔ کذبوا آیاتنا کا مطلب ہے ہمارے احکامات کو جھٹلایا۔ اور والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اوروں کو اپنے رب کے برابر کرتے ہیں، یعنی شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں نا، جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ تو دنیا میں کیونکہ اس کو پتہ ہے آخرت تو ہونی نہیں ہے، یہ دنیا ہی ہے، پھر وہ اپنے مفاد کے لیے ظلم بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، جیسے آج آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں
ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ آخرت پر یقین ہے، اگر ہمارا آخرت پر یقین ہوتا تو ہم یہ حرکتیں بالکل نہ کرتے جو آج کر رہے ہیں۔ عوام خواص کو چھوڑیے، عوام پہ آ جائیے۔ آپ سبزی لینے والے کے پاس چلے جائیے، ریڑھی والے کے پاس چلا جائے، وہ آپ کو لوٹنے کا ہر حربہ استعمال کر رہا ہے، اس کے اندر آخرت کا یقین نہیں ہے کہ میں نے اس کام جو میں اس بندے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اور گواہ کون ہوں گے؟ خود میرے ہاتھ پاؤں جس سے میں یہ کرائم کر رہا ہوں، کمٹ کر رہا ہوں یہ گناہ۔ آخرت کا یقین بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اس یقین کو پیدا کیجیے۔ اچھا یہ یقین کیسے پیدا ہوگا بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر قرآن کے ذریعے ہی، اللہ کی بات سے، قرآن و جب سنت اللہ کے کی ذریعے، بات، قرآن و قرآن سنت اللہ اور کی سنت پہ شفاعت چل کے بات غور سے سنیے۔ اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ قرآن لا ریب فیہ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی عوج نہیں، اور اسی پر چل کر اسی کی شعور کے ساتھ، پورے روح کے ساتھ جب تک میں اس کی بات نہیں کروں گا، اس کے احکامات کے پیچھے نہیں چلوں گا، اوپر نہیں چلوں گا، تو میں اپنے دعوی ایمان میں سچا نہیں ہوں۔ لہذا قرآن و سنت کا علم، ہر عمل جو ہم کریں گے اس کے بارے میں علم اور اس پر عمل، یہی ایمان اور عمل صالح ہے، اور یہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ زبانی دعویٰ اور عمل اس کے برخلاف یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ قرآن کس آخرت کا یقین کتنا ضروری ہے، دعویٰ نہیں، یقین۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے 151، یہ انشاءاللہ کل کریں گے، اور یہاں اس مضمون کو دوبارہ بار بار پڑھا کریں، سمجھا کریں، اور اپنے ذہن سے جو سابقہ ہم نے ادھر کی ادھر لگا دی کہ آیت کا مفہوم کچھ اور ہے اور ہم نے کہیں اور سے سن کے اس پہ لگا دیا، اس سے بچیں۔ یہ قرآن فہمی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کے اس حصے کو جو میں پڑھتا ہوں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ حلال اور حرام کے بارے میں اگر ساری کی ساری دنیا بھی کوئی اور فیصلہ دینا چاہے قرآن و سنت سے ہٹ کے، تو اس کو نہیں قبول کرنا۔ اس آیت میں یہ بھی مفہوم ہے، اور پھر چاہے اکثریت اور اقلیت اس میں نہیں دیکھنی، اور نہ یو این او کا چارٹر دیکھنا ہے۔ آپ میری بات سنیں، جب ہم نے یہ طے کر لیا، سمجھ لیا کہ حلال و حرام اللہ کے پاس ہے، تو اب آپ اس کی تفصیل جو بیان کر رہے ہیں یہ میں بتا چکا ہوں کہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اس کے مقابلے میں نہ کسی پیر کا، نہ کسی فقیر کا، نہ کسی گروہ کا، نہ کسی نام و نہاد اولیاء اللہ کا، فیصلہ اللہ اور اس کے رسول، بس یہ بات پلے باندھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ٹھیک آمین۔ سمجھ کے پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دعا مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ ولا منجا من الله 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 ربي لا أشرك به شيئا لا إله إلا الله مالك الحق المبين اللهم اكفنيهم بما شئت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔